کہا جاتا ہے کسی دور دراز سلطنت میں جہاں محل کی دیواریں سفید سنگ مرمر سے بنی تھیں اور باغوں میں ہمیشہ روشنی رہتی تھی، وہاں ایک شہزادی پیدا ہوئی۔ پورا شہر خوشیوں سے جھوم اٹھا، ڈھول بجے، چراغاں ہوا اور رایا نے شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کا نام رکھا شہزادی نورین، مگر قسمت نے اس خوشی کے ساتھ ایک خاموش امتحان بھی بھیج دیا۔ شہزادی نورین پیدائشی طور پر نابینا تھی۔ جب دایا نے شہزادی کا معائنہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ شہزادی کی آنکھیں روشنی کو محسوس نہیں کرتی۔ پورے محل پر خاموشی چھا گئی۔ شاہی طبیب بلائے گئے، دور دراز ملکوں سے حکیم آئے، مگر سب نے ایک ہی بات کہی، شہزادی کی آنکھیں نہیں مگر دل کی بینائی بہت تیز ہے۔ بادشاہ نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا، اگر میری بیٹی دنیا نہیں دیکھ سکتی تو دنیا میری بیٹی کو دیکھے گی۔ ملکہ زہرا ایک نیک دل اور صابر عورت تھیں۔ وہ ہر رات شہزادی کے کان میں کہانیاں سناتی، سورج کی روشنی، چاند کی ٹھنڈک، پھولوں کے رنگ، پرندوں کی پرواز۔ نورین پوچھتی، امی نیلا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ ملکہ مسکرا کر کہتی، بیٹا نیلا رنگ دعا جیسا ہوتا ہے، گہرا، پرسکون اور ٹھنڈا۔ یوں نورین نے دنیا آنکھوں سے نہیں، الفاظ، آوازوں اور احساسات سے پہچانی۔ نورین کو موسیقی سے عشق تھا۔ جب وہ رباب یا بانسری سنتی تو لگتا جیسے اس کی انگلیاں خود بخود آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہوں۔ وہ باغ میں چلتے ہوئے ہر پتے کو چھو کر پہچان لیتی، ہر پھول کی خوشبو یاد رکھتی۔ محل کے خادم کہتے، شہزادی تو ہمیں دیکھ لیتی ہیں مگر ہم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ نورین صرف محل تک محدود نہیں تھی، وہ عام لوگوں کی باتیں سننا چاہتی تھی۔ ایک دن اس نے والد سے کہا، ابا جان میں رایا کے دکھ سننا چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے پردے کے پیچھے بیٹھنے کا انتظام کروایا۔ لوگ آتے، اپنی مشکلات سناتے، نورین ان کی آوازوں سے ان کے دل پڑھ لیتی۔ ایک غریب ماں رو رہی تھی، میرے بچے بھوکے ہیں۔ نورین نے اپنے ہاتھوں سے اپنی چوڑیاں اتار کر کہا، یہ لے جاؤ اور دعا کرنا میں کبھی دل سے اندھی نہ ہو جاؤں۔ ایک دن پڑوسی ریاست کا شہزادہ سلیم بادشاہ سے ملاقات کے لیے آیا۔ اس نے سنا تھا کہ ایک نابینا شہزادی ہے جس کی عقل اور دانائی پورے ملک میں مشہور ہے۔ جب وہ نورین کے سامنے آیا، اس نے سلام کیا۔ نورین نے مسکرا کر کہا، آپ کی آواز میں غرور نہیں، تھکن ہے، آپ نے بہت جنگیں دیکھی ہیں۔ سلیم حیران رہ گیا، آپ نے مجھے دیکھا بھی نہیں، پھر یہ سب؟ نورین نے نرمی سے جواب دیا، کچھ چیزیں آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھی جاتی ہیں۔ سلیم نے ایک دن پوچھا، کیا آپ کو کبھی دکھ نہیں ہوا کہ آپ دنیا نہیں دیکھ سکتی؟ نورین نے آہستہ کہا، دکھ تو تب ہوتا جب دیکھ کر بھی لوگ کچھ نہ سمجھیں۔ سن کر سلیم کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر قسمت نے ایک اور امتحان رکھا تھا۔ شاہی دربار میں کچھ لوگ اس شادی کے خلاف تھے۔ نابینا شہزادی تخت کی ملکہ کیسے بنے گی؟ یہ بات نورین تک پہنچی۔ اس نے پہلی بار تنہائی میں رو کر دعا کی، یا اللہ اگر میری آزمائش میں کوئی حکمت ہے تو مجھے صبر عطا کر۔ اسی رات اس نے خواب دیکھا، ایک روشنی جو آنکھوں میں نہیں بلکہ دل میں اتر رہی تھی۔ اگلے دن نورین دربار میں آئی اور بولی، اگر بینائی تخت کے لیے شرط ہے تو میں تخت نہیں چاہتی، مگر اگر انصاف، رحم اور سچائی چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ پورا دربار خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے اعلان کیا، یہی میری بیٹی کی اصل بینائی ہے۔ شہزادہ سلیم اور شہزادی نورین کی شادی سادگی سے ہوئی۔ نورین ملکہ بنی، مگر اس نے کبھی آنکھوں کی کمی کو کمزوری نہیں سمجھا۔ وہ کہا کرتی تھی، میں اندھی نہیں، میں مختلف ہوں، اور مختلف انسان ایک نعمت ہوتا ہے۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں،
وہ ملکہ آنکھوں سے نہیں دیکھتی تھی، مگر اس کے فیصلے سب سے زیادہ روشن تھے، اور یوں نابینا شہزادی نے ثابت کر دیا کہ اصل روشنی آنکھوں میں نہیں دل میں ہوتی ہے۔